ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر عشق انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ گزشتہ بات چل رہی تھی ایمان کی، اور اللہ کے پاس ایمان مقدم ہے اور اللہ کے پاس ایمان پرائمری ہے، اللہ کے پاس ایمان اولین ہے، اور ایمان کا جو تعلق ہے وہ قلب سے، ایمان جو رہتا ہے وہ قلب میں رہتا ہے، اور ایمان اور شرک ایک جگہ جمع نہیں رہتے، یہ دو چیزیں ایک جگہ نہیں رہتے، یا رہا تو بندے کا دل میں شرک رہتا ہے یا رہا تو بندے کے دل میں ایمان رہتا ہے۔ آج ہم بات شرک کی ان ڈیپتھ کریں گے، اور شرک کے قسمیں بھی جانیں گے، اور شرک کی کیا ٹائپس ہے وہ بھی جانیں گے، اور دنیا میں آج معاشرے میں ہم سے اور دنیا کے لوگوں سے کیسا شرک ہو رہا ہے یہ جانیں گے، اور اس کی ایمان کی اصلاح کریں گے، اور اللہ کے نور کو، اللہ کے حاجت روائی کو، اور اللہ تعالیٰ کے الوہیت کو اپنے دل میں راسخ کریں گے۔ آج ہم یہ غور و فکر کریں گے اور سیکھیں گے کہ ایمان کیا ہے، اور ایمان سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا نصرتیں ہیں، کیا وعدے ہیں اللہ کے، اور بھلائی اور دیگر اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستے ہیں، جو ایمانی طریقے بتائے ہیں سیکھنے کے اور سمجھنے کے اور اپنی ایمان کی تجدید کے، اس پہ ہم غور کریں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، بندہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو شرک نہیں کرتا، اور جو بندہ شرک کرتا ہے پھر وہ ایمان نہیں لاتا۔ تو شرک کے بعد بندے کے پاس ایمان بھی آتا ہے۔ تو یہاں بتا دوں آپ کو، شرک کے دو قسمیں، ایک ہوتا ہے شرک جلی، اور دوسرا ہوتا ہے شرک جس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ اب شرک جلی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جلی کا مطلب کھلم کھلا، یعنی کہ سر عام شرک ہونا۔ مثال کے طور پہ آج دنیا بھر میں ہر بدھ کی پوجا کرتے، یہ کیا ہے؟ یہ شرک جلی ہے، جو کھلم کھلا سر عام سامنے رکھی پوجا کر رہے کسی چیز کی، کسی شے کی، اس کو شرک جلی کہتے۔ اور ایک جو دوسرا شرک ہے وہ شرک خفی ہے، وہ چھپا ہوا شرک ہے۔ آج دنیا میں جو ہے شرک جلی نہیں کر رہے ساری عوام مسلمان، لیکن شرک خفی کر رہی ہے، اور وہ چھپا ہوا شرک کر رہی ہے، اور آج ہم جانیں گے کہ وہ چھپا ہوا شرک کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے مجھے ڈر نہیں ہے، یعنی مجھے فکر نہیں ہے کہ وہ جو کھلم کھلا شرک کریں گے، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ وہ چھپا ہوا شرک کریں گے۔ تو آج ہمیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرکار کی امت ہے، ہم لوگ ہے، آج معاشرہ ہے، یہ جو ہے کھلے عام سرے عام جو ہے شرک نہیں کریں گے، بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ وہ چھپا ہوا شرک یعنی شرک خفی کریں گے۔ آج شرک خفی کیا ہے سوال، پھر چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ شرک جو ظاہر ہے وہ تو شرک تو ہر بدھ کی پوجا کرنا ہے، وہ شرک کیا ہے؟ جلی ہے۔ شرک خفی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آج دنیا میں دیکھو آپ، ہر کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے دنیا میں کہ اللہ پال رہا ہے، اللہ پال رہا کہہ رہا ہوتا ہے نا، کہ ہم نماز میں جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کرتے، اور جب ادا کرتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ میں کہتے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ آج ہم عالمین کا رب کہتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی گریبان اور اپنے قلب پر، دل پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، یعنی کہ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو رب کہتے، پرورش کرنا، پالنہار، اس کو رب کہتے۔ ہمارے دل میں ہم کسے دیکھ رہے ہوتے؟ ہم دکان کو دیکھ رہے ہوتے اگر ہم دکاندار ہیں، یا پھر ہم اگر امپلائی ہے تو ہم اپنے نوکری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اگر بزنس مین ہے تو ہم اپنے کاروبار کو دیکھ رہے ہوتے کہ ہم اس سے پل رہے۔
دکان والا دکان کو دیکھ رہا ہے، کاروبار والا کاروبار کو دیکھ رہا ہے، جو بڑا گریجویٹ ہے اور اچھی جاب پہ امپلائڈ پہ ویل سیٹلڈ ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے پڑھائی سے پل رہا ہوں، اور کوئی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سرٹیفکیشن سے پل رہا ہوں. تو یہاں پہ نماز میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ پال رہا ہے، اور خود کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا پال رہی ہے. تو یہ شرک ہوا. اسی کی ڈیفینیشن میں شرک خفی آتا ہے، یعنی کہ شرک خفی جو ہے، چھپا ہوا شرک یہ ہے. اب اللہ فرماتا ہے اگر تو اس طرح کا گمان رکھتا ہے، اگر تو دل میں غیر بت کو دیکھتا ہے، وہ بھی شرک کر رہا ہے، وہ بھی مشرک ہے، اور اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈالتا. تو اب یہ ضروری ہے پھر ہم اسباب کو نہ دیکھیں، ہم دکان کو نہ دیکھیں، ہم جائیداد کو نہ دیکھیں. اگر ہم جس چیز سے پل رہے، ہم جو دیکھ رہے ہم غلط نظر سے، اگر اس کو نہ دیکھیں پھر اللہ پال رہا ہم کیسے دیکھیں؟ تو آج ہم چلتے ہیں قرآن اور حدیث اور تمام دلائل کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے ایمان کو افروز کریں اور ایمان کو تازہ کریں اور اپنی ایمان کی تجدید ہو. اس بارے میں تھوڑے سے واقعات اور تھوڑے سے حدیث کا مطالبہ کرے، تاکہ ہمیں اس چیز کی فکر آ جائے کہ ایمان کیا ہے اور ایمان کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور اللہ کے رسول کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس ایمان کی کیا پرائیورٹی ہے. ان چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ہم یہ غور و فکر کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بھی ہے، کیا ہے؟ ریاکاری شرک ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری شرک ہے. ریاکاری کیسے ہوتی ہے؟ یعنی دکھاوے کے لیے عمل کرنا. اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہوتے کہ لوگ کہے کہ مجھے متقی یا مجھے پرہیزگار کہے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے، حج کر رہے ہوتے، جو بھی نیک اعمال صدقات خیرات کر رہے ہوتے، کس کے لیے کر رہے ہوتے؟ بلکہ عبادت تو رب کی ہونا تھا، لوگوں کے لیے عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی شرک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ریاکاری بھی شرک ہے. تو یہ ریاکاری ہمارے دل سے نکلنا، اور ریاکاری کہاں رہتی ہے؟ دل میں رہتی ہے. یہ دل میں ریاکاری نکلنا کیسے نکلتی ہے؟ اخلاص سے نکلتی ہے. اخلاص کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرنا. اللہ کی رضا کب آتی ہے؟ جب بندے کے دل میں ایمان آتا ہے. ایمان کیسے آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. اور دیکھو آپ اصول دین میں، اسلام میں پہلا رکن جو ارکان بنی الاسلام علی خمس، اس میں کیا ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ، کہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، صرف اللہ ہی الہ ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول بندے ہیں. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ پہ بندے کا ایمان ہونا ہے. تو ایمان سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایمان کو لانا پڑتا ہے. ہم یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچپن میں ہم پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا جو نیمڈ ہے، ہم نیمڈ ہے، یعنی کہ بتانا خالی نام کے مسلمان ہیں. کیونکہ ہم مسلمان ہے تو بھی مسلمان کے بیٹے. آپ دیکھو کسی ڈاکٹر جو ہے، اس کے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں کہا جاتا. اگر کوئی انجینئر ہے، اس کے بیٹے کو انجینئر نہ کہا جاتا. اگر کوئی لائر ہے، اس کے بیٹے کو لائر نہیں کہا جاتا. کیوں نہیں کہا جاتا؟ سوال اسی لیے کہ وہ بیٹا بھی اس کو سرٹیفائڈ ہونا چاہیے اور ڈگری حاصل کرنا چاہیے. وہ اسپیسیفائڈ جو ریلیٹڈ کرتا ہو سبجیکٹ کا، اس کو علم ہو کہ وہ پریکٹسڈ ہونا چاہیے. تبھی وہ فن اور کمال اس کے اندر وہ صفت آئی ڈاکٹر بن کی، تو اس کو ڈاکٹر کہتے. تو آج ہم بھی مسلمان وہ ہوتا ہے جو فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے. دیگر ہم نے لیکچر میں سکھائے. آج ایمان کی بات ہو رہی ہے، تو ایمان والا وہ ہوتا ہے، جاننے والا ایمان والا ہوتا ہے. تو آج ہم جو ہے مسلمان کے بیٹے، آج ہمیں مسلمان بننے کے لیے کیا چاہیے؟ تو پہلے ماننا چاہیے. جو ہم نے مانا ہے پھر اس کو جاننا چاہیے. ایمان کا معنی کیا ہے؟ جاننا. کیا جاننا ہے؟ کہ اسلام میں جو ہم نے مانا ہے اس کو جاننا. مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نماز ادا کرو. یہ پہلے تو نماز ادا کرنا ہے، کیونکہ ماننا ہے ہم کو، اللہ جو بولے وہ ماننا ہے. جیسا مان لیے تو پھر ہمیں یہ غور کرنا ہے اللہ نماز کیوں ادا کرو بولے. تو اس کے پیچھے جو جاننا ہے اس کو ایمان کہتے. وہ جاننا پن اس کے اندر آنا. تو یہ جانتا کب ہے بندہ؟ جب اس کے پاس علم آتا ہو. علم کیسے آتا ہے؟ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم کو سمجھنے سے آتا ہے. اور جو علم والے ہیں عالم،
ان کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے تو علم آتا ہے. تو آج یہ ہم بات چل رہی تھی کہ شرک کی اور ایمان کی اور ریاکاری کی اور کفر کی، یہ باتوں پہ ذکر ہوگا، کیونکہ جب بات ایمان آ جائے تو اس میں شرک بھی مبتلا ہوتا ہے اور ریاکاری بھی شامل ہوتی ہے اور کفر بھی آتا ہے، کیونکہ شرک کفر نفاق کا جو ریلیٹڈ ہے وہ قلب سے، یعنی کہ دل سے اس کا رشتہ ہے. جو دل میں اگر ایمان آ جائے تو یہ چیزیں نکل جاتی ہیں. اب جب دل میں ایمان نہیں ہو تو پھر کیا آتا ہے؟ شرک آ جاتا ہے، کفر آ جاتا ہے، نفاق آ جاتا ہے. جیسے کہ مثال ہے، پانی میں جو بوڑی ہوتی ہے، ویل ہوتا ہے، اس میں اگر پانی سے ہم نکالے پانی، وہ اس کا آپریٹ اگر ہو، فنکشن چلے، وہ کام کرے، گاؤں والے سارے پانی نکالے اس میں سے، تو کیا ہے؟ کنجال نہیں آتا. سارے لوگ اس کو بوڑی کو چھوڑ دے، بھول جائے، تو پھر کیا آ جاتا ہے؟ اس میں کنجان آ جاتا ہے. تو یہاں پہ جو پانی لینا، اس میں سے نکالنا، وہ پانی کی حفاظت ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے، ایمان بھی شرک اور کفر آ جاتے، اس کی حفاظت نہیں کرے تو پھر حفاظت کیسے کرنا؟ حفاظت ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی کلمہ ہے جو ایمانی کلمہ ہے. اور ایمان یہ کلمہ سے ہی ایمان آتا ہے، اور دوسرے طریقے سے ایمان نہیں آتا ہے. ایمان آتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جو ہے بات یہ بھی چل رہی تھی کہ ریاکاری کی، ریاکاری جو ہے یہ دل کا شرک ہے. اور ایک بات، اسباب کو معبود بنانا بھی شرک ہے. یعنی کہ اسباب، ہمارے یہاں دنیا میں کیا اسباب ہے؟ ہر ذرہ ذرہ اسباب ہے، ہر ذرہ ذرہ اسباب ہے. کیونکہ ہم جو چیز ہمیں مال دے رہا ہوتا ہے، جو بھی کام اور کاروبار ہو، کون سا بھی بزنس ٹرانزیکشن ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہماری نظر سے اس سے فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے دیکھنا ہی غلط ہے. کیونکہ وہ ہماری وہ چیز نہیں ہے، وہ ہماری آنکھ نہیں ہے، ہم دیکھ سکے. لیکن ہماری نظر کیوں بدلی ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں آیا، اسی لیے ہماری پرانی نظر ہے. ہم کو علم کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہمارا کیسے ہے، اللہ ہمیں کیسے پالتا ہے، اور ایمان کیسے آتا ہے. ایمان کی شرطیں بھی بتا دوں کہ ایمان کی 2 شرطیں، 2 کنڈیشنز ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک اقرار باللسانی، تصدیق بالقلب، یعنی زبان سے اقرار ہونا اور دل سے تصدیق ہونا. کیا بات کا اقرار ہونا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، اور اللہ ہی حاجت روا ہے. اس چیز کا زبان سے کہنا بھی اور دل سے تصدیق بھی کرنا. گزشتہ بات آئی ہے کہ تصدیق کرنے کے لیے، انڈورسمنٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے انویسٹیگیشن، تحقیق ہونا، تحقیق کے لیے علم ہونا. تو علم سے جو ہے ہم تحقیق کر کے پھر تصدیق کرتے ہیں. اور ایک بات یہاں پہ بتانا ہے ضروری ہے، مثنوی شریف میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو صحت مند مادہ ہے، اگر کوئی بنا علم کے کوئی مکھی کھا لے، غلطی سے کھا لے، یعنی کہ علم میں وہ دیکھا نہیں اس کے کھانے میں مکھی ہے، اگر وہ کھا لے تو جو اچھا میدا ہے، اس کا جو ڈائجیشن سسٹم اچھا ہے، تو اس کو وومٹ کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے. تو اسی طرح جیسے ایمان آ جائے اللہ ہی پالنے والا ہے بول کے جو دل میں، تو دل میں بھی کفر اور شرک کو نکال دیتا ہے. یعنی کہ اس کو تصدیق جب ہو جاتا ہے، یعنی کہ بتانا یہ مثال سے یہ ہے کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ فرما رہے کہ جو بندے کا معدہ جو پیٹ کا ٹھیک سے جو ڈائجسٹ کرتا ہو، اگر بنا علم کے کوئی چیز کھا لے تو وومٹ کر کے جیسا نکال دیتا ہے. جو ایمان والا بھی جیسا ہوتا ہے، تو کفر شرک اگر آ جاتا ہے اس کے دل میں تو وہ کفر اور شرک بھی نکال دیتا ہے. تو یعنی کہ ایمان آنے سے کفر اور شرک نکلتا ہے. جب تک ایمان نہ آئے تو کفر اور شرک نہیں نکلتا ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا ہے کہ آپ جب رات کے لیے گشت پہ نکلتے باہر گھر کے، تو وہاں پہ ایک گھر کو پایا جہاں پہ ایک والدہ اور ایک لڑکی کی یہ گفتگو آپ نے سنی کہ وہ والدہ کہہ رہے ہوتے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. تو وہ بیٹی کا جواب یہ تھا کہ ماں سے، نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے منع کیے ان چیز پہ. تو وہ ماں نے کہا کہ اب تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے نا. تو وہ لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خدا تو دیکھ رہے ہیں نا. تو یہ بات سن کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش ہو گئے اور اپنے فرزند سے ان کے نکاح میں بھیجا.
نکاح کو بھیجا. تو بتانا یہ ضروری ہے جب بندی کا یا بندے کا دل میں تصدیق ہو جائے کہ وہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. یہ اللہ دیکھنے کی کیفیت جو ہے یہ ایمانی ہے. یہ ایمان والے ہی وہ گواہی دیتے اور ایمان والے ہی وہ جواب دیتے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ اللہ دیکھنا ماننا بھی اور یہ جاننا بھی ایمان ہے. تو دیکھو آپ وہ لڑکی غریب ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے دور خلیفت کے خلیفہ ہے. اتنے بڑے خلیفہ ہے آپ رشتہ بھیج رہے. تو رشتہ بھیج رہے کہاں پہ؟ ایمان والوں کے پاس رشتے بھیج رہے. تو ایمان کی یہ بڑی خاصیت ہے. اللہ کے پاس بھی ایمان کی خاصیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایمان کی خاصیت ہے, اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس بھی جو امپورٹنس ہے وہ ایمان کی ہے. تو ایمان والوں کے پاس ایسے رشتے جا رہے. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ایمان جب تصدیق ہو جائے, وہ لڑکی کا جو ہے ایمان تصدیق ہو گیا ہے, تبھی تو وہ جواب نکلا ہے زبان سے کہ کوئی نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہ تصدیق ہو گیا ہے. جب بندے کا تصدیق ہو جائے تو وہ ایمان والے ہوتے. تو ایمان والے ایسے ہوتے. آج ہمیں یہ غور کرنا ہے, یہ کیفیت جو ہے ہمارے بھی قلب میں آنا ہے کہ ہمارے قلب میں پھر کس پہ ایمان ہے. ہمارے قلب میں جو دنیا پہ ایمان ہے, ہمارے جو قلب میں ایمان ہے ہر ذرے ذرے پہ ایمان ہے. ہمارے پہ جو ہے نا ہماری بینک بیلنس پہ اور ہماری پراپرٹیز پہ اور جن چیز سے ہمیں ذرائع سے پیسے مل رہے ہم وہ دیکھ رہے ہیں, بلکہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے. ہاں اللہ بھی کر رہا کہہ رہے ہیں, مگر جو ہے دنیا بھی پال رہی, دنیا بھی ہمیں کر رہا ہے یہ دیکھ رہے ہوتے ہم. تو یا اللہ بھی پال رہا ہوتا ہے پھر دنیا بھی پال رہی ہوتی, یہ بھی شرک ہو گیا. تو یہاں بچنا ہمیں شرک خفی سے ہے جو قلب سے کیسے شرک ہوتا ہے, اور یہ شرک جو ہے قلب سے نکالنا ہے ہم کو. اس چیز کی پریکٹس ہونا ہم سے, اور اس چیز کے پریکٹس میں ہم اپنے ایمان کی تجدید کرنا. تو یہ واقعہ اسی لیے بتا رہے کہ یہ جو تصدیق ہوتی ہے نا, یہ تصدیق تحقیق کے بعد, جاننے کے بعد تصدیق آ جاتی ہے. جب تصدیق آ گئے تو جس سے جیسا صحابہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی راضی, اور صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے رضی اللہ عنہ. اسی لیے بولتے کہ اللہ ان سے راضی ہے. تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہے ان سے راضی ہو گئے. تو جو لڑکی راضی ہو گئے جو صحابہ, ان سے اللہ بھی راضی ہو گیا. تو ایمان والوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. تو ایمان کی ہمیں فکر کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ کیا فرماتے ہیں, اللہ جسے بھلائی کرتا ہے تو اس کے دل کو وائس کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ نصیحت کرتا بھی ہے دوسروں کو اور نصیحت خود کو بھی کر لیتا ہے, اور وہ نصیحت کے تحت عمل کرتا ہے. یعنی کہ لوگوں کو بھی نصیحت کرتا ہے. وہ پھر نصیحت اس کو کیسے ملتی ہے؟ وہ علم و عرفان سے ملتی ہے نصیحت. اس کو ایمان حاصل کرنے سے نصیحت ملتی ہے. ایمان کو جیسا اسلام کو مانا ہے, پھر ایمان کو جاننے میں لگ گیا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ بھلائی دیتا ہے. بھلائی کیا ہے؟ علم دین ہے. دین جو ہے اللہ کی بھلائی ہے. تو اس کو دین سے وہ سیکھتا ہے, وہ دین سے سمجھتا ہے, پھر وہ دین کو جاننے پر وہ ایمان والا بنتا ہے. تو ایمان والے کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائی کرتا ہے, اور بھلائی کا معاملہ ایمان والے سے ہی کرتا ہے, کیونکہ اللہ کی وہ فرض ہو جاتا ہے کہ بندے کو کامیاب کرے جو ایمان والا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے, حدیث سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرمائے تھے, یعنی راستے سے گزر رہے تھے, تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ گزر رہے آپ کے ساتھ. تو آقا نے فرمایا, اے حارث آپ نے صبح کیسے گزاری, یعنی رات کیسے گزاری آپ؟ یا رسول اللہ میں نے سچے مومن کی طرح رات گزاری ہے. تو اے حارث سوچو, ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے, اس پہ آپ کی کیا دلیل ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا کہ ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے, آپ نے تو فرما رہے کہ سچے مومن کی طرح میں نے رات گزاری ہے, پھر اس پہ کیا دلیل دیتے ہو؟ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تب حارث رضی اللہ عنہ یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے, میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور جنت میں جنتیوں کا ملاقات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, اور دوزخیوں کو دوزخ میں چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو اے حارث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے حارث تو نے معرفت حاصل کر لی ہے, اسی پہ قائم رہنا, اسی پہ قائم رہنا, اسی پہ قائم رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا کہ اسی پہ قائم رہنا. تو بتانا یہ ضروری ہے, جو سچا مومن ہوتا ہے, جو رات اور صبح گزارتا ہے, تو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. یہ 3 چیزیں غور کرنے والی بات ہے. وہ جنت میں جنتیوں کی ملاقات دیکھ رہے ہوتے, اور دوزخیوں کو چلاتے ہوئے دیکھ رہے,
تو یہ بتانا یہ ضروری ہے، جو یہ زندگی گزار رہے ہوتے یہ مومن کی زندگی گزار رہے، اور بتا رہے بھی، اپنی دلیل دے رہے اس میں کہ میں نے مومن کی طرح گزارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ دیکھو سبحان اللہ ایمان کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی ہے، جانتے ہیں۔ پھر یہ بات حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے ہیں کہ میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے، لیکن پھر بھی بتا رہے تاکہ امت کے لیے، تاکہ ہم سمجھنے کے لیے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے ان چیزوں سے، کہ معرفت حاصل اس کو ہو جاتی ہے اللہ کی، جو مومن ہوتا ہے، جو مومن کی طرح رات گزارتا ہے اور مومن کی طرح صبح گزارتا ہے۔ وہ مومن کی یہ خوشخبری اور خوش بختی ہے کہ وہ اللہ کے عرش کا دیدار کرتا ہے، اور اللہ جس کو جتنا چاہے اتنا علم عطا فرماتا ہے، ایمان کے اس کی حیثیت کے حساب سے ایمان میں۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غور فرمائیے، جو بندہ جانتا ہو اور مانتا ہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، وہ جنتی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ دو کیٹیگریز کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ جو بندہ جانتا ہو، جاننا کیا سیکھے ہم لوگ کہ اسلام جاننا ہے، اور کیا سیکھے، ماننا کیا سیکھے ہم لوگ، ایمان نہیں، جاننا جو ہے ایمان ہے، اور ماننا جو ہے اسلام ہے، یعنی کہ اسلام سے عمل بھی ہونا، اور ایمان جو ہے وہ قلب میں بھی ہونا، یعنی عمل والا بھی ہونا، ایمان والا بھی ہونا۔ تو وہ کیا فرما رہے کہ اور وہ گواہی بھی دینا کہ ایمان اس کا ہونا کہ اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، وہ جنتی ہے۔ تو یہاں بشارت بھی جنتی ہونے کی ایمان والے کو دے رہے کہ جو بندہ جانتا ہو اور مانتا ہو، یعنی کہ جاننا کیا ہے، ایمان ہے۔ کیا جاننا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ اپنا الہ ہے، پالنے والا ہے تو کیسا ہے، ایک، اور اس پہ جو ہے ٹکنے والا اور ایمان والا ہونا، وہ ایمان والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آج دنیا میں جو ہے نماز پڑھ رہے، روزے رہ رہے، اتنے اعمال کر رہے، اعمال ایمان کی بنا پہ کر رہے، یعنی کہ ایمان کے بغیر کر رہے۔ عمل جو ہے ایمان کے تحت کرے تو اس کو جزا ہے، جس کا ایمان ہی نہیں ہے پھر وہ عمل لے جائے تو اللہ تعالیٰ مشرک کیوں قبول نہیں کرے گا۔ آج یہی بات چل رہی ہے کہ شرک بھی خفی ہو رہا ہے دل سے، کہ دنیا پال رہی ہم دیکھ رہے، تو ہم اللہ بھی پال رہا کہہ رہے اور دنیا بھی پال رہی کہہ رہے، تو یہاں پہ شرک ہو گیا ہے۔ پھر جب یہ شرک لے کے ہم ہزاروں 60 سال کی 90 سال کی عبادتیں اللہ کے پاس لے جائیں گے، تو اللہ کہے گا کہ میں بھی پالا یہ ایمان لایا، اور دنیا بھی پالی ایمان لایا، تو شرک کی نماز پڑھا، تو شرک کی عبادت کرا، تو جہنم میں، اللہ خود جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہاں پہ بتانا یہ ضروری ہے، جو جانتا بھی ہو کلمے کو اور پھر مانتا بھی، اسلام کو بھی مانتا ہو، ایمان کو بھی جانتا ہو، اور وہ مومن ہو، اللہ وہ کیا ہے، وہی جنتی ہے جو اللہ کی الوہیت پہ ایمان لایا، یعنی کہ اللہ حاجت روا ہے اس پہ ایمان لایا، وہ جنتی ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور سرکار، اور ایک بات آ گئی ہے کہ کلمہ طیبہ پہ بات ایمان چل رہی ہے، تو کلمہ طیبہ ایک ایسی ہتھیار ہے، اور ایک ایسی بہترین ہتھیار ہے جو اس سے آسمان اور زمین کو کاٹ سکتے، اتنی طاقت دیتا ہے یہ کلمہ۔ یہ طاقت اس طرح کی بلندیوں پہ پہنچاتا ہے کہ ہم اس چیز پر غور نہیں کر سکتے۔ تو ایک واقعے اور ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غریب صحابی کو قیصر و کسریٰ کے پاس بھیجا۔ قیصر و کسریٰ بڑے بادشاہ تھے، ان کے پاس کس کو بھیجے، ایک صحابی رسول کو بھیجے، اور وہ صحابی رسول جو ہے بڑے غریب تھے، وہ بس اونٹ کا جو دودھ ہوتا تھا اس پر آپ کا گزارا ہوتا تھا، اور جو ہے نا آپ کے پاس سفر کے لیے کوئی نہیں تھے، سفر کرنے کے لیے کوئی مطلب کہ سہولت نہیں تھے، سفر کرنا ہوتا تھا۔ سفر کیسے کرے آپ، صرف ایک لکڑی لے کے نکل گئے آپ، اور جو ہے وہ جو صحابی رسول ہے بس ایک لکڑی لے کے، کوئی سواری نہیں آپ کے، بس نکل کے لبیک یا رسول اللہ پیغام لے کے کہ لا الہ الا اللہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ بول کے ان کو دعوت دو، یعنی کہ پیغام پہنچاؤ۔ جب وہ پیغام کے لیے نکل گئے لبیک یا رسول اللہ کہہ کر، وہاں بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو بادشاہ جو ہے اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے آیا، اور آ کے جو ہے وہ قالین جو ہوتی ہے وہاں پہ بچھائی ہوئی، اس پہ کیا کرے، وہ صحابی رسول مارے، اپنی لکڑی کو مارے، اور بڑے ہی بادشاہ سے پوچھے کہ بادشاہ نے پھر پوچھا کیا پیغام لائے ہو آپ،
کہ آپ نے فرمایا کہ کلمے پر ایمان لاؤ، اگر قبول نہیں کریں گے تو جزیہ دو، اگر ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اگر نہیں دو گے جزیہ تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بادشاہ نے بولا تمہارے پاس کیا ہتھیار ہے جنگ کے لیے؟ تو ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے جو زمین اور آسمان کو کاٹ دیتے ہیں اور دشمن کو بھی کاٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ، کیا بہترین جواب ہے وہ صحابی رسول کا۔ آپ کی غریبی ایک طرف ہے، لیکن کلمہ طیبہ ایسی بلندی والا کلمہ ہے جو آسمان اور زمین کو کاٹ دیتے۔ ایک تو بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہو، اور وہ بادشاہ کے پاس جا کے کلمے کی پیغام پہنچانا، پھر وہ کہنا کہ ہم جنگ میں دشمن کو بھی کاٹ دیتے اور آسمان اور زمین کو کاٹ دیتے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلمہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو ہم دشمن کو بھی کاٹ سکتے ہیں اور آسمان اور زمین کو بھی کاٹ سکتے۔ اب یہاں پہ سوال آتا ہے، یہ بات کیوں کہہ رہے کہ آسمان اور زمین کو کیسا ہم کلمے سے کاٹتے؟ سوال تو آسمان اور زمین میں جو ہر ذرے ذرے ہم دیکھ رہے نا، یہ پال رہا، وہ پال رہا، دنیا پال رہی، نوکری پال رہی، کاروبار پال رہا، تو یہ چیزوں سے کلمہ طیبہ کو کاٹنا ہوتا، پھر گواہی دینا ہوتا کہ اللہ ہی پال رہا۔ تو اسی لیے کہے کہ آسمان اور زمین کو کاٹتا یہ کلمہ، یعنی کہ ہر ذرے اسباب کو کاٹ دیتا یہ کلمہ، ہر ذرے جو باطل ہے، جو جھوٹے خدا ہے، اس چیز کو کاٹ دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بتانا یہ ضروری ہے واقعے سے کہ حالت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ ایمان کو دیکھا جاتا۔ وہ ایمان کیسے آتا ہے؟ کلمے سے آتا ہے۔ وہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے۔ تو وہ، اور جب بعد میں سرکار جب یہ آ گئے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور پھر وہ دوران گفتگو میں بولے کہ تم کیا کھاتے ہو، یعنی کہ تمہارے پاس کیا ہے کھانے پینے کے لیے، وہ بادشاہ پوچھا تو وہ صحابی رسول بولے ہم سرکار کا دیدار کرتے ہیں تو ہماری بھوک مٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا جواب ہے! ہم سرکار کو جب دیکھ لیتے تو ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، ہم سرکار کو جب تکتے تو ہماری پیاس مٹ جاتی ہے۔ بعد میں بات چیت ہوئی، پھر آپ آنے کے بعد جو ہے اب گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اب اکیلے کمانے والے ہیں تو گھر کا بھی معاملہ ہوتا ہے، جب آ کے دیکھے گھر میں تو کوئی پریشان نہیں، بات چیت ہوئی اہلیہ سے، گھر والوں سے اور دیگر، تو بولے میں کہاں تھا، تو آپ یہیں ہمارے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے گھر والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں تو پیغام لے کے لا الہ الا اللہ کا خسرو کے بادشاہوں کے پاس گیا، پھر یہاں کہہ رہے ہو کہ میں گھر میں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل میں فرشتوں کو منتقل کیے تاکہ گھر کے کام کرنے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، یہ کیفیت جو ہے ایمان والے کو آتی، یہ جو خوشخبری ہے ایمان والے کے لیے۔ تو ایمان پھر آیا کیسا ان کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے آیا، اور یہ ایمانی کلمہ ہے۔ اور جو ہے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عمل نہیں بتائے صرف دیے دعوت دو لا الہ الا اللہ کی، یعنی کہ ایمان کی بات کریں، یہاں پہ ایمان والے بنا یہاں پہ۔ تو ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ضروری ہمیں غور کرنا ہے، اس چیز کا ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کرنا اسی لیے کہ ایمان حاصل ہو جائے۔ ایمان حاصل ہوتا ہے، ایمان کو لانے سے ایمان لانا پڑتا ہے، کیونکہ ایمان میں جو ہے شرک اور کفر بھی ہوتا ہے، تو ہمیشہ اس کی تجدید میں لگ جانا ہوتا ہے۔ اور یہ تجدید کیسے ہوتی ہے؟ کلمے سے ہوتی ہے، اور کلمہ جو ہے اللہ کے پاس اول ہے، اور ہر نبی جو ہے کلمہ طیب لے کے آئے، جتنے بھی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حتیٰ کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمے کو لے کے آئے۔ یہ کلمہ وہ وزنی کلمہ ہے، وہ اتنا بھاری کلمہ ہے۔ آج دنیا میں یہ کلمے کو چھوڑ دیے، بس ساری دنیا ہم جو کرتے ہیں بس اعمال کرتے ہیں۔ اعمال کرنا ضروری ہے کہ اس پہ جب ایمان ہو تو عمل ہے، پھر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کیا عمل؟ اگر کوئی بچہ ایڈمیشن لیا ہی نہیں اسکول میں کہ وہ 1 سال گھر میں رہ کے پڑھ لیا ہے تو پھر وہ ایگزامینیشن دے ہی نہیں سکتا، تو اس کا پڑھنا وہ بیکار ہے۔ تو اصل ایڈمیشن اول تھا اس کے لیے جو لینا، پھر جب ایڈمیشن ہو گیا ہے تو پھر اس پہ پڑھائی لاگو ہو جاتی ہے۔ تو ایمان جو ہے پہلے ایمان لانے کے بعد ہی عمل، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کیا فرماتے؟ نماز قائم کرو، روزہ دو۔ کن لوگوں کو بول رہے اللہ؟ دیکھو قرآن میں غور کرو،
ایمان والے ہیں ان کچھ بول رہے اللہ، سب کو نہیں بول رہے، یعنی کہ جو ایمان کلمے کو قبول کرے، جو کلمہ پڑھ لیے تم وہ پھر کرو بول رہے. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ایمان ضروری ہے اور ایمان سے ہی ہے. اور ایک بات، آج دنیا میں جو ہے شرک اور کفر ہر باریکیوں سے ہو جاتا، ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ شیطان جو ہے، اللہ کا دشمن کون؟ شیطان. اور اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ فرماتے ایمان والے میرے دوست. تو اللہ کے جو بندے اللہ کے دوست ہو جائے تو جس کا دوست اللہ کا شیطان دشمن ہے تو وہ اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہی ہو جاتا ہو. تو ہمارا جو ایمان والے ان کا بھی دشمن ہے، تو انہیں بھی یہاں پہ شرک اور کفر کراتا ہے. اس چیز پہ بھی باریکیوں سے غور کرنے ہوتے ہیں. جیسے کہ قرآن میں سورہ انعام آیت نمبر 17 اور 18 میں کیا فرماتے اللہ تعالیٰ، اے انسان تجھ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. دیکھو آج ضروری یہ ہے کہ ہمیں ذریعے سی کوئی تکلیف آ جائے، اور تکلیف جو آتی ہے بندوں کو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ اور تکلیف ہمارے اعمال کی بنیاد پر آتی ہے اور بعد میں وہ مصیبت ٹل جاتی ہے. تو تکلیف جو آتی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے طرف سے ہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. ہم کیا ہے دنیا میں کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہ ہمیں تکلیف فلاں نے دور کیا، ہمیں تکلیف یہ ہمارے رشتہ دار نے دور کیا، ہماری تکلیف جو ہے ہمارا مینیجر دور کیا. تو اس طرح جو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے، یہ دیکھنا بھی شرک ہے، یہ دل سے نکلنا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جو تکلیف تم کو آ رہی ہے اور پھر اس کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے. تو ایمان ہمارا یہ ہونا کہ تکلیف جو ہے اللہ ہی دیتا اور دور بھی اللہ ہی کرتا. تو ہم کیا کر رہے، ہم یہاں پہ کیا دیکھ رہے، ہمارے رشتہ دار تکلیف دے رہے یا پھر کوئی اور تکلیف دے رہے یا دنیا والے تکلیف دے رہے. ہمیں اس طرح ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ تکلیف آئی تو آئی کہاں سے، جہاں سے آئی وہاں سے جاتی تکلیف. تو جو چیز آتی ہے تو جاتی بھی وہاں سے. تو ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ تکلیف صرف اللہ کی طرف سے اور راحت بھی اللہ کی طرف سے، اور آتی بھی ہے تکلیف، جاتی بھی ہے تکلیف. تو ہم کیسے شرک کرتے ہیں یہاں پہ کہ انہیں دور کرتا تکلیف، انہیں دور کرتا تکلیف، یا پھر اس سے تکلیف دور ہو جاتی، مال سے تکلیف دور ہو جاتی، یا دنیا کے ہر ذرے ذرے سے تکلیف دور ہو جاتی، یا اللہ فرما رہے کہ میرے سے تکلیف دور ہوتی میں دور کرنے والا. ہم کیا دیکھ رہے ہوتے دنیا والوں کو، دنیا کے نظر سے دیکھ رہے کہ دنیا دور کرتی. تو یہ دنیا دور کرتی تکلیف ہماری جو ایمان رکھ لے بندہ دل میں، وہ بھی شرک ہے. تو یہ شرک لے کے پھر ہم نماز پڑھ رہے تو وہی نماز قبول نہیں ہوگی. وہ شرک لے کے دل سے شرک نہیں نکلا، دل کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق دل سے، دل میں یہ چیز یہ دل سے نہیں نکلی تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ پہ کیسا ایمان لائے. تو ایمان جو آتا ہے تو اللہ ہی تکلیف دور کرتا ہے، یہ بندے کا ایمان ہونا ہے. اور دور تکلیف اللہ ہی کرتا اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے. یہ جو بندہ اقرار و تصدیق کرتا ہو، یہ چیز کو جانتا ہو تو وہ ایمان والا ہے. اور کنٹینیوشن کیا ہے، اگر تجھ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور وہ اپنے بندوں پر غالب اور وہ بڑی حکمت والا، سب کی خبر رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ کیا فرماتے، اگر ہم کو کوئی تکلیف آئے، یعنی اللہ فرماتے اگر کوئی ہمیں نعمت ملی، کون سی بھی نعمت، کیا ایک جاب کی شکل میں یا کوئی مال، ہر چیز کا ہو، جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو دے رکھے اور ہمیں دے رہے، جو بھی نعمت مل رہی جس سے ہمارا دل خوش ہو رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے، وہ چیز کو کوئی روکتا نہیں. اگر میں دوں، مثال کے طور پر سکون ہے، اگر جس کو اللہ سکون دینا چاہ رہے تو پورے لوگ اس کو پریشان نہیں کر سکتے بولنے کی بات. اور جس کو اللہ پریشان کرنا چاہ رہا تو سارے دنیا پوری اس کو سکون نہیں دے سکتی. تو یہ ایمان لانا ہے بندہ کس پہ، اللہ پہ، کہ نعمت جو مل رہی ہے اللہ کی جانب سے اور اس کو کوئی روکتا نہیں، چھین نہیں سکتا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اللہ غالب ہے ہم پہ. اور وہ بڑی حکمت والا، ہر حکمت کو جانتا، ہر فلسفے کو جانتا ہے، ہر خبر سے باخبر ہے اللہ. یہ اپنی شان میں اللہ اپنے قرآن مقدس میں فرما رہے. اور ایک قرآن کریم کی آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 64 میں کیا فرماتے اللہ، کہو کہ اللہ ہی تم کو ان اندھوروں سے اور ہر سختی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ ٹھہراتے ہو، یعنی کہ شرک کرتے ہو. دیکھو اللہ پھر شرک کا ذکر کر رہے، کیا فرماتے اللہ قرآن میں کہ کہو کہ اللہ ہی تم کو
ان اندھیروں سے اور ہر سختی سے نجات. دیکھو آج دنیا میں ہر سختی اگر آ رہی ہے ہم کو تو نجات وہ اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن ہم کیا دیکھ رہے؟ نجات ہمیں دنیا سے مل رہی دیکھ رہے. تو یہ دنیا سے مل رہی دیکھنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور پھر بھی تم اس کے ساتھ ٹھہراتے ہو ہمیں اندھیرے سے نہیں نکل رہے. اس طرح کی ہماری گفتگو ہوتی ہے. اللہ کے سوا غیر سے ہم جو ہے امید رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہی نور ہے اور اللہ ہی اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے. اور جو سختی، ہر سختی سے نجات اللہ دیتا ہے. ہم کیا سمجھ رہے؟ اگر ذرا سی ہمیں تکلیف آئے اور چلے جائے تکلیف تو فلاں اس سے تکلیف دور ہوگی، فلاں یہ چیز سے تکلیف دور ہوگی. آج ہم کہہ رہے ہوتے کہ وہ کہنا دیکھنا بھی شرک ہے. تو ان چیزوں میں باریکیاں ہیں، ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ پھر فرما رہے کہ ان کے ساتھ ٹھہراتے ہوتا نہیں. یعنی بتانا یہ ضروری ہے جو بھی شفا مل رہی ہے اللہ کی جانب سے، اور جو بھی خیر مل رہا ہے، جو بھی بھلائی مل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی جانب سے. اس پہ ایمان ہونا، ان آیت پر ایمان ہونا، اللہ وہی ایمان لے رہے ہم سے. اور ایمان یہ آیتیں سے ہمیں ایمان آتا ہے کہ اللہ پہ ہمیں ایمان کیسے لانا چاہیے اور پختہ یقین کیسے کرنا چاہیے. اور جب ہمیں کوئی تکلیف آنے کے بعد دور ہو جاتی ہے تو ہم کیا کرتے؟ شرک کرتے. یہ بات ہم نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا. سورہ نحل آیت نمبر 54 میں اللہ کیا فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر وہ جب تکلیف کو تم سے دور کر دیتا ہے تو اسی وقت تم میں سے کچھ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہو. دیکھیں اللہ کیا فرما رہے؟ جب تکلیف آ کے چلے گی تو ہمارا ایمان یہ ہونا کہ وہ تکلیف اللہ دور کرا. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا دور کری یہ تکلیف ہماری، تو پھر بھی ہم شرک کرنے لگتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں ہر چیز کو، ہر ذرے ذرے کو شریک بناتے ہیں ہم. یہ شریک بنانا بھی شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ شرک پہلے نکالو اور ایمان داخل کرو. کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ ہی حاجت روا، یعنی کہ اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی قادر اور مطلق ہے. یہ ایمان اللہ لاؤ بول رہا ہے. جب ایمان بندے کا لا الہ الا اللہ پہ آتا ہے تو یہ چیزیں ہٹتے ہیں یہاں سے. کہاں سے؟ دل سے. اور ایک بات خاص یہ غور و فکر کرنے والی بات ہے، آج ہم جو اللہ کو چھوڑ کے ہر ذرے ذرے کو جو باطلانہ عقیدہ رکھے ہیں کہ ہم ہر چیز سے پل رہے دنیا میں، ہر چیز سے پل رہے، ان چیز کو ہم دیکھ کے اگر اس طرح کی اور کوئی بندہ موت میں مر جائے، جب موت میں مرنے کے بعد تو انسان کو جمع ہونا ہے. کہاں پہ جمع ہونا ہے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن جمع ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں آپ قرآن سورہ نحل آیت نمبر 86 میں کیا فرمائے؟ اور جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنائے تھے وہ جب قیامت کے دن اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہی وہ شریک ہے جن کو ہم تیرے سوا حاجت روائی کے لیے پکارتے تھے. تو وہ شریک ان کی بات الٹی انہی کی طرف پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو. دیکھو یعنی مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حالانکہ جو مشرک دنیا میں شرک کرتا رہا، کسی کی عبادت کرا غیر خدا کے ساتھ، کسی کو شرک کرا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرا، چاہے کسی بھی کوئی ذریعے ہو، شرک جلی ہو، کھلم کھلا شرک کرا ہو، سامنے بود رکھ کے کرا ہو، یا باطل میں کرا ہو، یا دل سے کرا ہو، یا شرک خفی کرا ہو، تو وہ بھی جانتا ہے اور اس کے جو بدھ ہے وہ بھی جانتے. وہ قیامت میں کہیں گے، کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہم ان کو پکارے ہیں، یہ ہمارے حاجت روا، یہ ہماری ضرورت پوری کرے، ہم ان کو پکارے. تو وہ جو بودھا جو بنائے تھے وہ بودھا بھی انکار کر دیں گے. یعنی کہ وہ ان کے منہ پہ وہ خود بولیں گے کہ تو جھوٹا ہے، حالانکہ تو کیسے ایمان لایا پتہ نہیں. حالانکہ ان کو بھی علم ہوگا اس بات کا کہ تو جھوٹا ہے، کہیں گے وہ ان کی طرف ہی پھینک دیں گے اور کہیں گے تم جھوٹے ہو. دیکھے بات بتانا یہ ضروری ہے، ہر دنیا کا ذرہ ذرہ کو جانتا ہے اللہ کی عطا سے. اللہ ہی الہ ہے، اللہ ہی پالتا ہے. لیکن دنیا میں جو بندہ ہے شرک کرتا ہے، کہ شرک کے ساتھ یعنی شرک اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ بھی کرتا ہے، یقین رکھتا ہے اللہ کے ساتھ اور بھی کرتے ہیں ان چیزوں کے، تو یہ چیز بھی شرک ہے. یہ باریکیاں جو ہے دل سے ہمارے نکلنا، دل سے جب نکل جائے تو ایمان آتا ہے. صرف یعنی ہر لا الہ الا اللہ ایک ہی ہے، وہ جو ہے آسمان اور زمین کے بودوں کو کاٹ دیتا ہے. یعنی کہ آسمان اور زمین جو ظاہر جو دل میں
جو ہر ذرے ذرائع سے جو پل رہے، وہ ہم بول رہے، کہہ رہے، وہ دیکھ رہے نا، وہ چیزوں کو کاٹنے والا صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور ایمان آتا ہے تو کلمے سے، اور کلمے سے سیکھنا ہوگا، ایمان کو حاصل کرنا ہوگا، ایمان حاصل کرنے سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ تو بات بتانا یہ ضروری ہے کہ، اور ایک بات جو ضروری ہے تو بتا یہ ضروری ہے کہ تفسیر نعیمی جو ہے، تفسیر نعیم میں فرمایا گیا ہے کہ ایک جو دوربین ہوتی ہے، دوربین کیا ہوتی ہے؟ دور کی چیزوں کو دیکھنے میں استعمال ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے خوردبین، جو قریب کی چیزیں دیکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ خدابین ہوتا ہے، یعنی کہ خدا کو دیکھنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ خدا کی حاجت روائی کو دیکھنے والا ہوتا ہے انہیں، اور خدا کے آئینے کو خدا کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کیسے کر رہا ہے، اور وہ اس کو دل سے تصدیق کرتا ہے۔ جب دل سے تصدیق کر لیتا ہے تو اللہ ہی حاجت روا ہے، اس چیز کی تسلیم کر دیتا ہے اپنے دل سے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں بتائی کہ دوربین سے دور کی چیزیں، خوردبین سے قریب کی چیزیں، اور خدا بین سے خدا کا بھی فن رکھ کے، کمال رکھ کے، خدا کیسے اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے وہ بھی دنیا میں دیکھتا ہے۔ تو یہ بتانا یہ اہم بات ہے کہ کیسے دیکھتا ہے، تو لا الہ الا اللہ سے دیکھتا ہے۔ اور ایک بات یہ ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ آئینک ہے، آئینہ۔ جب ہم بچے تھے، چھوٹے رہے، جب لال کلر کی یا پیلے کلر کی یا دیگر اور ڈیفرنٹ کلر کی آئینہ پہنتے تھے، تو جو کلر کا آئینہ پہنے تو ہم جو نشر ہوتا تھا، جو دکھائی دیتا تھا ہم کو، وہی کلر میں دکھائی دیتا تھا۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، کلمہ طیبہ بھی یہ کلمہ ہے، بزرگان دین فرماتے اللہ والے، کلمہ طیب جو ہے یہ بھی اللہ کا چشمہ ہے، اللہ کو دیدار کرنے کا، یعنی کہ اللہ کیسے پالتا دیکھنے کا، کیسے دل کی نظر سے۔ تو جب بندہ یہ آئینہ بھی پہن لے تو جو ہے نا، اللہ کو دیکھتا ہے کہ اللہ اس کو کیسے پال رہا ہے، یعنی کہ اللہ پرورش میں دیکھنے سے مراد اللہ کو نور نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرما دیے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم میں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام وہ جب دیکھتا ہوں اللہ بول کے ضد کرے، بہت لاڈلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھ کے ضد کرے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی تجلی ڈالے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے سرما ہو گیا، تو گدھا بھی بے ہوش ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ پھر بعد میں بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ بول کے گواہی دے دی آپ، اور بولے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھے۔ تو یہاں پہ تجلیات جو دیکھتے ہیں، قلب پہ دیکھتے ہیں، ایمان والا دنیا میں تجلی دیکھتا ہے۔ تو بات آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی کہ تجلیات کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ باقی کے تعلیمات میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو بات بتانا یہ ضروری ہے، اللہ کو دیکھنے سے مراد نور دیکھنے سے اللہ نہیں دکھتا، اللہ پالتا کیسے وہ دیکھ لینا۔ ہر ذری چیز اگر ہم کو پہنچ رہی ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کر لینا، یہ دیکھنے والا ہی اللہ کو دیکھنے والا ہے، اللہ کو کوئی ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے، اور اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ تیری نظر تو جیسے اٹھائے گا آسمان کی طرف، کمزور ہو کے پلٹ کے آئے گی، بولے سبحان اللہ، یعنی کہ دیکھو آج دنیا میں آنکھ اٹھا کے دیکھو آسمان کی طرف، تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، تمہاری نظر پلٹ کے آتی اور اللہ تعالیٰ نہیں دکھائی دیتے، اور اللہ کی قدرت آسمان نہیں دکھ رہے تو اللہ کہاں دکھے گا۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، اللہ پالتا ہے، جو یہ دیکھنا اور اس پہ ایمان لانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بات آئے گی کہ کلمہ طیبہ پہ کس پہ ایمان لانا ہے، اور دقیقیوں سے اس پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک بات میں آپ کو آخری یہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اور متفق اور جو بھی ہے نا، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہر لوگ بھی پڑھتے ہیں اور اس پہ بڑا توجہ دیتے ہیں، اس آیت کریمہ کو، کہ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص نیک عمل کرے، یا مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کریں گے، اور قیامت کے دن ان کو اچھے